یہ مناظر ہیں ضلع کپواڑہ کے گاؤں سیور دردن کے، جہاں کے مکین 5 اگست 2019 سے بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو جب فاشسٹ مودی سرکار نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی تو دعویٰ کیا گیا کہ اب مقبوضہ ریاست میں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ لیکن ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 سے آج تک یہ بستی بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہے۔ حکومت ہند نے جہاں یہ دعویٰ کیا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد 370 کی منسوخی کو لے کے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اب کشمیر کے ہر ایک کونے میں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی، مگر ٹھیک اسی روز 5 اگست 2019 کو اس گاؤں کا بجلی ٹرانسفارمر جل گیا، مگر تب سے لے کے آج تک یہ بستی گپ اندھیرے میں چلی گئی ہے۔ 19 مہینوں سے یہ علاقہ بجلی سے محروم ہے، مگر 19 مہینوں کی بل آج بھی انہیں شروع کی جا رہی ہے۔ قابض بھارت سرکار مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو حق خودارادیت کے مطالبے کی پاداش میں انہیں سزا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ مقبوضہ خطے میں حالیہ برفباری کے بعد قابض بھارت سرکار نے کشمیری عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ جب سرکار کرتا ہی نہیں، اب ہم خود کر رہے ہیں صفائی اس کا، کیونکہ ہمارا روٹی کا مسئلہ ہے یہاں، اسی لیے ہم خود صفائی کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ترقی کے دعووں کا پول کھولتے ہوئے سری نگر کے میئر کیا فرما رہے ہیں، خود ہی سنیے۔ ہمارے پاس کوئی سنو کلیئرنس مشین نہیں ہے اور پچھلے 40 سال سے ایس ایم سی کے پاس کوئی سنو کلیئرنس مشین نہیں لائی گئی۔ سری نگر کے بیرونی دنیا سے رابطے کی واحد سڑک سری نگر جموں ہائی وے کے برفباری سے بند ہونے کے بعد قابض بھارت سرکار جان بوجھ کر اس اہم شاہراہ کو کھولنے کے اقدامات نہیں کرتی تاکہ سری نگر اور دیگر علاقوں میں ضروری اشیاء کی شدید قلت پیدا کر کے کشمیری عوام کو آزادی کے مطالبے کی سزا دی جا سکے۔ اس وقت ہم بھی اسی نیشنل ہائی وے کے اوپر ہی رہتے ہیں، یہ ساتھ میں میرا گھر بھی ہے، اور ہماری سرکار اس وقت لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے انڈر سرکار چل رہی ہے ہمارے اس اسٹیٹ میں، تو دعوت تو بہت کر رہے ہیں یہ، لیکن یہ نیشنل ہائی وے کی بات جہاں ہم یہ 4 وے ہے، اس کی آپ تو دیکھ ہی رہے ہو خود کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس نیشنل ہائی وے میں کہیں حادثے بھی ہوتے ہیں، گاؤں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی ڈیلیوری کیس بھی ہوتا ہے، اس کو کیسے پھر وہ گاؤں والے اس نیشنل ہائی وے کے اوپر چلو پہنچا دیں گے، تو یہاں اس نیشنل ہائی وے کی حالت تو دیکھ رہے ہو، پھر ہاسپٹل میں کیسے اس کو پہنچائیں گے۔ برف میں پھنسے ٹرکوں کو جان بوجھ کر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور برف ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ ہمیں آج ادھر ہو گیا کم سے کم 5 دن پھنسے ہوئے اس لائن میں، اس ٹائم میں بھی کچھ ہمارے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کوئی بندہ ادھر رات کو میرا گاڑی پھنس گیا پیچھے، ہم نے خود 4 گھنٹے برف نکالا خود، ابھی صبح سے ڈوزر نہیں آیا ادھر۔ صبح ہم خود بیلچے سے گاڑی صاف کیا سر، ایک باری بھی ڈوزر نہیں آیا صبح سے۔ برف میں پھنسے ٹرکوں کے ڈرائیورز کو بھی کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کی جاتی اور انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پچھلے 12 سال سے ہم یہاں چل رہے ہیں، لیکن جو آج کی حالاتیں چل رہی ہیں سر، ایسی حالاتیں ہم نے آج تک نہیں دیکھی ہیں۔ ہمیں سر بہت نقصان ہوتا ہے، مطلب یہ کہ 10-20 ہزار ہمارا کرایہ لگتا ہے جموں سے، تو اس میں ہمیں 2000 کی بھی مطلب آمدنی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں 10 دن ہمارے یہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں سر، یہاں سے جموں کے لیے جاتے ہیں، واپسی ادھمپور میں 10 دن ٹوٹ جاتے ہیں سر۔ ہمیں جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے چل کے، تو ہمارا بہت نقصان ہی نقصان پہ نقصان ہویا جا رہا ہے سر۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو مطالبہ آزادی کی اجتماعی سزا دینے کے لیے ان سے زندگی کی ہر سہولت چھین رہی ہے اور جان بوجھ کر ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ کشمیری عوام نے آزادی کے حصول کے لیے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں اور قابض بھارت سرکار ان گھٹیا ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کمزور نہیں کر سکتی۔